بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک دن پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی میں غزہ کے مسئلے پر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز متحد تھیں، ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صرف ایک دن کے بعد سعودی عرب کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت اپنے اختلافات گفتگو کے ذریعے طے کر لیں۔ اور آج میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہے تو 17ویں ترمیم صرف 10 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودی عرب سے پیغام آیا ہے اس پیغام پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو بقول نواز شریف صاحب کے 10 منٹ میں یہ وجہ نزاع، یہ جو بون آف کنٹینشن ہے 17ویں ترمیم، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ کیا واقعی یہ اتنا آسان ہے؟ 17ویں ترمیم 10 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر کیوں ختم نہیں کی جا رہی؟ رکاوٹ کیا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں منظور احمد بٹو صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی، اور جناب سینیٹر سلیم سیف اللہ خان صاحب جو مسلم لیگ کاف کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں۔ منظور احمد بٹو صاحب، اگر یہ 10 منٹ میں 17ویں ترمیم ختم ہو سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ شکریہ میر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس پہ آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا اور سب کو محسوس ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں یہ 10 منٹ میں نہ کبھی بنی ہیں نہ کبھی ختم ہوئی ہیں، باسوائے ایک آدھ واقعے کے کہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بہت تھوڑے وقفے میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں گے نا کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے ہاؤس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر، اور سینٹ میں تو آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کے پاس زیادہ ووٹ نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی واضح اکثریت نہیں ہے سینٹ پہ، مطلب ان کی اپنی پارٹی کی واضح اکثریت نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اسٹرینتھ جو ہے وہ سینٹ میں مسلم لیگ کاف کی ہے۔ تو اس صورتحال میں نیشنل اسمبلی کی پوزیشن کو آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کنسنسس بنانا پڑے گا، اور کنسنسس سیاسی جماعتوں کو ڈائلاگ کر کے بیٹھ کے نشست آپس میں مل جل کے بیٹھ کے اور ڈسکشن کر کے ان کو ایک کنسنسس بنانا پڑے گا، اور ڈسکشن سے ہی کنسنسس بنے گا۔ اور یہ 10 منٹ میں نہیں بنے گا؟ 10 منٹ میں نہیں بنے گا، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی 10 منٹ میں اس کے بننے کے کوئی چانسز ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب، جو آئینی ترمیم 10 منٹ میں منظور ہو جائے کیا وہ دیر بعد ثابت ہوگی؟ ماضی میں ایک آئینی ترمیم 10-15 منٹ میں منظور کروائی گئی تھی لیکن اس کو پھر 10-15 منٹ میں انڈو کروا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے جی، پاکستان کے اندر جتنی یہ آئینی کنٹروورسیز آئی ہیں شاید ہی کسی اور ملک میں آئی ہو۔ بنتے بھی رہے ہیں، بگڑتے بھی رہے ہیں، مسئلہ صرف ایک رہا ہے 1954 کے آئین سے، محمد علی بوگرا کے وقت سے بھی، پہلے سرزمین بے آئین کہا گیا اس کو۔ صدر کیا اس وقت گورنر جنرل ہوتا تھا، یعنی برطانیہ کا نمائندہ، وہ بھی اختیارات یہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا کہ پارلیمنٹ کو میں توڑ سکتا ہوں۔ صرف ایک نقطے پہ ہمارا آئین بنتا اور ٹوٹتا رہا ہے۔ 10 منٹ کی بات جو بھی نواز شریف صاحب نے کہا ہے یہ انہونی بات نہیں، یہ ابھی ہوئی ہے۔ اگر حزب اختلاف تعاون کرے تو دو بڑے لیڈروں نے، محترم بینظیر بھٹو نے نواز شریف کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ حمایت کی، اور چونکہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، اس وقت محترمہ کے 18 ممبرز تھے اور انہیں کہا جاتا تھا یہ سندھی جماعت ہے، جیسے اب کبھی ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی آدمی پنجاب کا نہیں تھا۔ آپ کو کہتے ہیں پنجابی جماعت؟ ہاں، یہ جیسے اس وقت ان کا پنجاب میں کوئی نہیں تھا، سندھ میں سرحد میں کوئی نہیں تھا، صرف سندھ کے تھے، بلوچستان میں بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اب بعینی ہی پیچھے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے لیکن ہمارا کہ یہ پنجابی جماعت ہے۔ اس کے باوجود جب پوری سندھ کی وہ 18 افراد نے ساتھ دے دیا تو یہ ممکن ہو گیا کہ آج ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن جن کے 94-95 ممبران ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا قدم ہے، اس سے بھی ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے جو پاکستان کے آئینی تاریخ میں کبھی نہیں آئی، کہ اس وقت ایم کیو ایم اتنی بے صبر ہو چکی ہے کہ وہ خود امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں، 58(2) بھی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو بھی جو ہے صدر سے واپس لیا جائے۔ کاف لیگ جنہوں نے یہ بنائی تھی 17ویں ترمیم، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم باز آئے اس محبت سے، ہم خود ترمیم لے کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی سلیم سیف اللہ خان صاحب۔ اب کنسنسس ڈیولپ کرنا ایک مطالبہ تھا، جناب آصف زرداری صاحب فرماتے تھے، اور ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہے جسے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ میثاق جمہوریت جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خون جگر سے لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح ہم 60 سال کے سفر کو طے کر کے بنی اسرائیل کی طرح جو ہم اس وقت طور کے سینا کے اوپر منزل پر پہنچنے کے قریب ہیں، پھر بھٹکنے کا شوق آ رہا ہے۔ اس لیے اگر یہ چیزیں طے نہ ہو چکی ہوتی تو پھر شاید اگر آپ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہیں گے تو پھر بھٹکنے کا شوق تو آئے گا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اسی کی طرح بھٹکتے رہنا ہے تو اس صحرا کے اندر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے سبق سیکھیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم سبق سیکھ کے ہمیں موقع ملا ہے، منزل قریب ہے، ہم اپنے کوہ طور پر پہنچنے والے ہیں اور اس جلوے کے منتظر ہیں جو پاکستان کے لیے آب حیات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کو جاری اور ساری کیا جائے۔ صدارتی نظاموں سے ملک کو ٹوٹتے بٹتے، قوم کو تقسیم ہوتے، صوبوں کے اندر منافرتیں بڑھتے ہم دیکھ چکے ہیں۔ کبھی تو ہم پارلیمانی نظام کو ایک اپرچونٹی دیں، we should give a chance to the democracy, to the parliament۔ سلیم سیف اللہ خان صاحب، آپ بہت پرانے مسلم لیگی ہیں اور آپ نے پچھلے دنوں جناب نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی جس میں آپ نے آئینی ترمیم کے مسئلے پہ بات چیت کی۔ کیا نواز شریف صاحب نے آپ کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ ہم 10 منٹ میں اس 17ویں ترمیم کو ختم کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میر صاحب، ایسی کوئی بات، یہ تو ابھی آپ نے اس پروگرام پہ 10 منٹ کا بتایا، اس وقت تو میں نے اپنا جو مسودہ میں نے بنایا تھا اور جو سینٹ میں 3-4 ہفتے پہلے میں نے پیش کیا تھا، تو اس کی ایک کاپی میں نے ان کو ذاتی طور پہ دی۔ بنیادی بات یہ ہے میر صاحب کہ میاں صاحب ہاشمی صاحب ہمارے دونوں ساتھی بھی رہے ہیں، اکٹھے بھی رہے ہیں، اور دونوں ماشاءاللہ سیاست میں اپنے لیے ایک نام پیدا کیا انہوں نے۔ اس وقت حکومت وقت جب اپنے دوستوں سے بات ہوتی ہے، میاں صاحب تشریف فرما ہیں، پیپل پارٹی کے اس وقت وفاقی وزیر ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ جی ہم مارچ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ؟ کہ چونکہ ہماری سینٹ میں اکثریت نہیں ہے اس لیے ہم کوئی آئینی بل نہیں پیش کرنا چاہتے۔ اب جبکہ جس جماعت کی اکثریت ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی، وہ خود کہہ رہی ہے کہ جی آئیں ہم آپ کے ساتھ مل کر، بے شک ہم کہتے ہیں جی ہم سے، جیسے نثار علی خان نے بھی ایک مرتبہ کا ایک پروگرام ہے، میں نے کہا جی آپ نے بھی ساتھ دیا، ہم نے بھی اس وقت ساتھ دیا، اب ہم ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی کہہ دیں گے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ تو چلیں اب آپ آج کہہ دینا کہ آپ سے چلیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا، آپ سے غلطی ہوئی۔ مطلب ہے کہ 17ویں دیکھیں ایک شخصی اس کے لیے، اب 8ویں ترمیم بھی اس میں ایک شخص کے لیے بڑی چیزیں ہماری آئین میں آئیں، اور 17ویں ترمیم میں بھی بڑی چیزیں جن کا تعلق صرف ایک ذات سے تھا۔ اب ہم اس کو اگر انڈو کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہم پہ یہ جو بدنیتی کا الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ نے اس وقت کیوں کیا، آپ نے کس کے اشارے پہ کیا۔ ایک تو ہر ایک چیز جو ہم کرتے ہیں اس کو بدقسمتی سے شک کی نظر سے پاکستان میں ایک کانسپیریسی تھیوری کا کلچر بن چکا ہے۔ اب اس کو جتنا ہم کمپلیکیٹ کرتے جائیں کہ جی یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، بیرونی ویسے آپ نے یہ جو مسودہ بنایا ہے، ویسے آپ نے یہ کس کے کہنے پہ کیا؟ ویسے یہی میں میر صاحب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہ کسی کے، نہ اپنے پارٹی کا کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا جی، میں نے تو خود صرف اپنے ضمیر کی آواز پہ اپنے اس کے میں نے کہا کہ یہ ایک ملک کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ اچھا، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو میں نے پیش کیا 17 پیجز کہ یہ اب حرف آخر۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز ہے، ایک بہت اہم آپ نے اس میں ایک نقطہ شامل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں قرارداد مقاصد جو 2A کے تحت اس میں انسرٹ کی گئی 1985 میں، آپ کہتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو اب سب ہم بیٹھ کے اس میں نہ